یہ تحفہ ہے مومن کے لیے. ایک تو کسی بھی قسم کی الجھن ہو، پریشانی، الجھن، ڈپریشن، بیماری نفسیاتی، ذہنی، کبھی کبھی تو صرف ایک بار سورہ کی تلاوت کافی ہے. یقین کی آپ پریشان ہیں، نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، ملازمت میں ہیں، جاب پر ہیں، کہیں ہیں آپ، بیماری ہے یا کوئی زندگی کی مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج میں چند مختلف باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے. بظاہر مختلف ہیں، سب جڑی ہوئی ایک دوسرے سے، کیونکہ سب کا تعلق ایمان سے ہے، سب کا تعلق محبت سے ہے، سب کا تعلق اس معاملے سے ہے جو ہمیں آپ کو کرنا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، تاکہ انجام بخیر ہو جائے. سب سے پہلی بات کہ میں نے کہا مختلف چیزیں عرض کروں، آج چونکہ وہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں تو عرض کروں. بہت سے کام ہم لوگ کرتے رہتے ہیں عادتاً، عادت ہے، رسم ہے، ریچول سمجھ کے کرتے ہیں. اگر ریچول سمجھ کے کر رہے ہیں، عادت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو سمجھیے کہ اس کی تاثیر پہ بھی اثر پڑے گا، ثواب پر بھی. اس لیے اس کی معرفت کے ساتھ کریں. معرفت کے ساتھ کریں گے، یقین کے ساتھ کریں گے تو اس کی تاثیر میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے ثواب میں بھی. من جملہ اس کے یہ ہے کہ جو ہم لوگ عموماً اٹھتے بیٹھتے دن بھر سورہ مبارکہ حمد پڑھتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، سورہ حمد. کوئی بیمار ہے، اس کی صحت یابی کے لیے سورہ حمد. اسے رسم نہ سمجھیے. سورہ حمد بہت عظیم سورہ ہے. گویا اللہ نے اپنا اسم اعظم اس سورہ حمد میں سمو کر رکھ دیا ہے. اس لیے جو عرفاء ہیں، علماء، عرفاء، فقہاء، اللہ والے، راز کی کوئی بات نہیں ہے. بڑی سے بڑی بیماری ایسی ایک سورہ حمد سے ٹھیک کر دیتے ہیں. ایک سورہ حمد. اسی لیے سورہ حمد کے ناموں میں سے ایک نام سورہ شفا ہے، الشافیہ. اس سورہ کے ناموں میں سے ایک نام ہی الشافیہ. اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں اس سورہ کے، کم سے کم 25 نام ہیں. کم سے کم 25 نام ہیں سورہ کے. اچھا، اس میں فکری، فلسفیانہ یعنی تھیوریٹیکل اور آئیڈیالوجیکل ایشوز بھی بہت ہیں، ایک تھنکر کے لیے، ایک فلاسفر کے لیے، اسی سورے میں، اسی ٹیکسٹ میں، چھوٹا سا ٹیکسٹ. اور ساتھ میں اس میں عرفانی اثرات، اس کے مسٹک ایفیکٹس، اسرار عرفانی، داخلی باطنی، وہ بھی بہت ہیں. اور ظاہری شریعت کے اعتبار سے بھی بہت سی چیزیں ہیں. اور یہاں ماشاءاللہ مومنین و مسلمین کا مجمع ہے. تو میں یہ ایک بات عرض کر کے آگے بڑھوں کہ بڑا اختلاف ہوتا ہے اس بات میں کہ اصول دین 5 ہیں کہ 3 ہوتا ہے نا. اصل اصول کی طرف اگر پلٹیں تو وہ تو بس ایک ہے، توحید. اصل اصول توحید. لیکن اگر اس توحید کے پیغام کو، اس ایک اصل کو اچھی طرح سمجھیں تو وہ جو 5 اصول دین ہم کہتے ہیں، وہ 5 کے 5 اس سورہ حمد میں بیان ہوئے ہیں. توحید کا بیان بھی ہے، عادل کا بھی ہے، نبوت کا بھی ہے، امامت کا بھی ہے، آخرت کا. ایک صلوات پڑھیے محمد حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلندتر صلوات. تو یہ گویا اٹھتے بیٹھتے اور ہر نماز میں جو سورہ پڑھتے ہیں، یہ گویا آپ دل و جان سے، اپنے پورے وجود سے 5 اصول دین کا اعتراف کرتے ہیں. اچھا، کہاں ہے یہ 5 اصول دین؟ آپ کو حق ہے نا کہ آپ کہیں کہ کہاں ہے، دکھائیے، بتائیے. توحید تو ہے یہ صاف صاف. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم، توحید ہے کہ نہیں؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین پڑھیں تو صحیح ہے، اور ملک یوم الدین پڑھیں تو بھی صحیح ہے۔ بلکہ بعض روایتیں یہ ہیں، یہ صرف شیعوں تک محدود نہیں ہے بات، شیعہ سنی سب مکاتب کی بات کر رہا ہوں میں۔ ملک یوم الدین وہ روایت ہے جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ ملک یوم الدین پڑھا کرتے تھے، اور اسی لیے میں تو ملک یوم الدین ہی پڑھتا ہوں نماز میں۔ تشریف لائیں یاد رہیں صدر مجلس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ٹھیک ہے، بات چل رہی ہے۔ یوم الدین آخرت، اچھا یہ یوم الدین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یوم الدین کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور وہ یہ اختصاص اللہ کے لیے کیوں رکھا گیا کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے؟ آج کا کون مالک ہے؟ آپ؟ آج اس کا کون مالک ہے؟ آج کا مالک بھی وہی ہے۔ کل جو گزر گیا اس کا بھی مالک وہی تھا، کل جو آئے گا اس کا بھی مالک وہی ہے۔ پھر یہ مالک یوم الدین کہا کیوں گیا کہ وہ اس دن کا مالک ہے یا اس دن کا بادشاہ؟ اس میں ایک خاص راز ہے، یہ راز میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ اس میں خاص راز یہ ہے کہ دیکھیے آج تو اس نے ایک اجازت دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے، ایک نظام دیا ہے، مختلف عدالتیں دنیا میں بھی قائم ہیں کہ نہیں؟ کسی کے ساتھ کچھ ناانصافی ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، تو ہر طرح کی عدالتیں ہیں موجود، کرمنل کورٹس بھی ہیں اور سول کورٹس بھی ہیں، اور آپ جاتے ہیں اور پھر اس میں بھی درجے ہیں۔ اچھا یہ درجے کیوں ہیں عدالت میں؟ پہلے لوور کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، اپیل کی اجازت ہے، یہ سب کیا نظام ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ معلوم ہے کہ یہاں اس دنیا میں عدالت، مکمل عدالت ملنا آسان نہیں ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان عدالت میں جاتا ہے لیکن فیصلے سے مطمئن نہیں۔ مالک یوم الدین ہونے کی حیثیت سے اس کا اعزاز و اختصاص یہ ہے کہ حقیقتاً اس دن جب وہ فیصلہ سنائے گا تو بڑے سے بڑا مجرم بھی کسی اپیل کی خواہش بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اعتراف کرے گا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ برحق ہے۔ بڑے سے بڑا سرکش، بڑے سے بڑا گنہگار، مجرم، ضدی، اچھا اس سب کو ملا کے ایک لفظ کہتا ہوں، بڑے سے بڑا ٹرمپ، گنہگار، کرپٹ، ضدی، جاہل، سب ملا لیجئے، بڑے سے بڑا بے حیا، بے غیرت، جھوٹا، یہ یہاں تو اپنے سپریم کورٹ کو بھی للکار دیتا ہے، جج کو بھی پھٹکار دیتا ہے مالک یوم الدین کے سامنے۔ یہ پروردگار کی خصوصیت ہے، اور اس دن کی خصوصیت ہے کہ بڑے سے بڑا فرعون، بڑے سے بڑا نمرود، بڑے سے بڑا یزید، بڑے سے بڑا ابو یزید، بٹ ٹرمپ سے بڑھ کے کوئی نام ہو سکتا ہے تو ایک ابو یزید ہی کا نام ہے، اور کسی صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اللہ کے فیصلے کے بعد سب آمنا وصدقنا، کس بنیاد پر ہے؟ یوم الدین عادل کی بنیاد، عدل و انصاف، تو توحید ہو گئی، عدل ہو گیا،
انصاف ہو گیا اور آخرت ہو گئی. اب دو چیزیں بچی نا، نبوت اور امامت. باقی آدھا سورہ جو ہے، آدھے سورے میں توحید، عدل، نبوت سب سمجھ میں آ گئی. آخری آدھا سورہ نبوت اور امامت کے بارے میں. اچھا اب یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ نبوت و امامت کے بارے میں، وہ بھی بشرط عصمت. توجہ رکھیے گا، بشرط عصمت. ایسے ہی نہیں کہ معلومات جس کا دل چاہا امام مان لیا، اور جس کے لیے دل چاہا اس کو نعوذ باللہ امیر المومنین مان لیا. خود اس سورے کو اس میں اب یہاں پر بھی یہ عرض کر دوں، علماء ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، کثر اللہ امثالہم، پروردگار انہیں محفوظ رکھے اور ان کے جیسے اور ان سے استفادہ کرنے والے افراد کو اور پیدا کرے، خلق فرمائے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سورے کی آخری آیت کا ترجمہ عموماً غلط کیا جاتا ہے. ان کے سامنے کہہ رہا ہوں 99% جو ٹرانسلیشنز بازاروں میں ہیں، لائبریریز میں ہیں، اس میں ترجمہ غلط ہے اور اس کی تفسیر جو بیان کی جاتی ہے وہ غلط ہے. اب بتائیے یہ بات بھی ممبر سے توجہ دلانے کی تھی یا نہیں؟ ماشاءاللہ کب سے پیدا ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ رٹا ہوا ہے اور یاد کر رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں، مگر سورہ حمد کا ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ آخری آیت کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ عام ترجمہ. اے پروردگار ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیری نعمتیں ہیں، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہو گئے ہیں. گویا دو لوگوں کا تذکرہ ہے یہاں، ایک وہ جن پر نعمت ہے اور ایک وہ جو گمراہ ہو گئے ہیں اور جن پہ اللہ کا غضب ہے. اور اسی لیے جو گمراہ ہیں ان کے لیے الگ ایک قوم کا نام لیا جاتا ہے، اور جو جن پہ غضب ہے ان کے لیے الگ ایک قوم کا نام لیا جاتا ہے. یہاں یہ ہے ہی نہیں. وہی الذین انعمت علیہم ہی کا دوسرا وصف ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ لوگ جن پر تیری نعمتیں ہیں اور جو ہرگز ایسے نہیں ہیں کہ ان پر تیرا غضب ہوا ہو یا جو گمراہ ہوئے ہوں. اچھا یہ دونوں قیدیں اس لیے جمع کی گئی تاکہ معصوم شخصیتیں ذہن میں آ جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ دونوں کا تذکرہ اس لیے ہے، ایک یہ کہ نعمت ہے ان پر. ہاں بھائی اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی مگر بھول چوک بھی بہت کی انہوں نے اور غلطیاں بھی بہت کی. نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے ان پہ نعمتیں نازل کی اور وہی وہ ہیں جن سے نہ کوئی بھول ہوئی، نہ چوک ہوئی، نہ سہو ہوا، نہ نسیان ہوا. ان پر کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے غضب کے نعوذ باللہ مستوجب ہوئے یا گمراہوں میں شامل ہوئے. اور یہ کس کی شان ہو سکتی ہے؟ معصوم کی شان. تو ایک بات ثابت ہوئی کہ یہاں تذکرہ معصوم کا ہے. جن لوگوں کو معصوم کے تصور سے اور ذکر سے وحشت ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیں، نہ پڑھیں سورہ فاتحہ. دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے پروردگاری خلاصہ اگر میں اپنی زبان میں آزاد ترجمہ کروں تو ترجمہ ہی یہ ہوگا کہ پروردگار ہمیں معصوموں کے راستے پر زندگی بسر کرنا سکھا. بلند صلوات. اچھا بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. وہ جملہ یہ ہے کہ اس سے نبوت تو ثابت آسانی سے ہو جائے گی، امامت کہاں سے ثابت ہوگی؟ امامت بالکل وضاحت کے ساتھ ثابت یوں ہے کہ نبوت تو ختم ہو چکی. اب جو قیامت تک انسانوں پہ واجب قرار دیا گیا کہ یہ پڑھو،
اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ قائم رکھنے کے لیے جو سلسلہ ہدایت ہوگا اس کی صفت یہ ہے کہ ان پہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی ہیں، یعنی صراط مستقیم پر قائم رکھنے والی شخصیتیں، انہی کو تو امام کہتے ہیں۔ اور کسے امام کہتے ہیں؟ اسی سورے میں امامت کا تذکرہ بھی ہے، اسی سورے میں نبوت بھی آ گئی، اسی سورے میں معاد و قیامت بھی ہے، اسی سورے میں عدل کا بھی تصور موجود ہے، اسی سورے میں توحید کا تصور بھی موجود ہے۔ اور اس توحید و معاد، امامت و نبوت و عدل، ان 5 اصولوں پر قائم ہونے والی پوری تہذیبی قدریں بھی اسی سورے میں سموئی ہوئی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ تو سورہ مبارکہ حمد ہے۔ اب اسے یوں ہی نہ پڑھیے گا، جب کوئی کہے آپ لوگ 5 اصول دین کہاں سے لے آئے گے، یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ واضح؟ سورہ فاتحہ پڑھیے اور صحیح ترجمہ کر کے پڑھیے، غلط ترجمہ نہ کیجیے۔ اب رہی تاثیر کی بات، آپ کو اندازہ نہیں کہ سورہ حمد میں کتنی تاثیر ہے، بے پناہ تاثیر۔ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اور وہ ایک چھوٹا سا جملہ میرا بہت مشہور ہوا آج کل تو ماشاءاللہ، وہ جسے کہتے ہیں یوٹیوب، اس پہ کلپ لوگ ڈال کے، اور میں پڑھتا کچھ بھی ہوں، اس پہ ایسے ایسے کیپشنز لگا دیتے ہیں جس کا مجھ سے تعلق بھی نہیں ہوتا۔ میرے سان گمان میں جو بات نہیں ہوتی وہ لوگ، اور کون کرتا ہے مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے، اپنے طور پہ کرتے رہتے ہیں بہرحال۔ لیکن میں بس 2 باتیں عرض کر دوں، یہ تحفہ ہے مومن کے لیے۔ ایک تو کسی بھی قسم کی الجھن ہو، پریشانی، الجھن، ڈپریشن، بیماری نفسیاتی، ذہنی، کبھی کبھی تو صرف ایک بار سورہ حمد کی تلاوت کافی ہوتی ہے۔ یقین کی آپ پریشان ہیں، نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں، یہ انتظار نہ کیجئے کہ کسی کے موت کی خبر آئے گی تو سورہ حمد پڑھیں گے۔ سورہ حمد صرف مرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جینے والوں کے لیے ہے، اور اسی لیے 17 رکعت نماز میں ہر رکعت میں تقریباً سورہ حمد ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، آفس میں ہیں، دفتر میں ہیں، ملازمت میں ہیں، جاب پر ہیں، کہیں ہیں آپ، بیماری ہے یا کوئی زندگی کی مشکل ہے، دل کی سوئی خدا کی طرف کریں، توجہ اللہ کی طرف کریں، تصور میں سمجھیں کہ آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے اور ایک بار صرف سورہ حمد پڑھ لیں اور کہیں پروردگار مجھے اس مشکل سے نکال، ایک بار سورہ، توجہ اور یقین کے ساتھ۔ دیکھیے یہ تو ایک چیز لے جائیے تحفے کے طور پر۔ دوسری چیز، اگر اسے آپ حضرات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ 24 گھنٹے میں ایک وقت کم سے کم کسی صبح کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں یا عصر یا مغرب یا عشاء، نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھیں اور اول و آخر صلوات پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں پروردگار سے کہ پروردگار میری تمام ذہنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اخلاقی بیماریوں کو دور فرما۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے غصہ بہت آتا ہے، کیا کروں؟ یہ طریقہ ہے سورہ مبارکہ حمد۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی بیماری ہے جیسے کینسر وغیرہ، تو 70 مرتبہ اگر کوئی انسان سورہ حمد پڑھ کر اپنی صحت یابی کے لیے دعا کرے تو یقین فرمائیے کہ اسے شفا حاصل ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ خدا
خاتم الانبیاء بآواز بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حضرت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اچھا، اس سب میں یقین شرط ہے، یہ نہیں کہ مولانا نے کہا تھا چلو آزما کے دیکھتے ہیں. کس کو آزما رہے ہیں؟ مولانا کو آزما رہے ہیں یا خدا کو آزما رہے ہیں یا ذکر خدا کو آزما رہے ہیں؟ آزما کیسے رہے ہیں آپ؟ آزمانے کی نیت سے نہیں، خدا پہ یقین ہو، محمد اور آل محمد پر سے توسل ہو، خدا پر توکل ہو، اور پھر یہ ذکر استعمال کریں. تو یہ تو ایک چیز تھی جو میں نے عرض کی کہ یہ جو ہر بس ایصال ثواب کے وقت یاد آتا ہے سورہ حمد، یہ صرف ایصال ثواب تک محدود نہیں ہے، یہ زندگی بسر کرنے کا نسخہ کیمیا ہے. یہ صرف مردوں کے کام کا نہیں، ان کے بھی کام کا ہے اور آپ کے بھی کام کا ہے. یعنی یہ اکثر جوان بچے کہتے ہیں مولانا کل امتحان ہے دعا کر دیجیے. محنت کرو، پڑھائی کرو، اس کے بعد امتحان سے پہلے ایک بار سورہ حمد پڑھ لو. پروردگار میں جا رہا ہوں امتحان دینے، مدد ہوگی. یہ سورہ حمد چیز نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنا اسم اعظم سمو کر رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا تھا مختلف باتیں آج عرض کروں گا، ایک یہ ہوئی جو ایصال ثواب سے بھی جڑی ہوئی ہے اور آپ کی روزانہ کی زندگی سے بھی جڑی ہوئی ہے اور ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، الگ الگ دعائیں تلاش کرتے رہتے ہیں نا لوگ. کبھی کبھی تو واقعاً اکتانا نہیں چاہیے، مگر میں انسان ہوں. یہ مولوی صاحبان تشریف فرمائے ہیں، سب پہ یہ گزرتی ہوگی. ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا، دعا بتا دی، اور اس کے لیے کیا دعا پڑھیں، اور اس کے لیے کیا دعا پڑھیں، اور اس کے لیے کیا دعا پڑھیں. انہوں نے 60-70 مسائل، گویا ہر ایک کے لیے الگ الگ ایک دعا میں انہیں بتاؤں، اور پھر بھی جیسے سیراب نہیں ہو رہی ہے طبیعت. ایسا انسان جسے یقین نہ ہو ذات خدا پر، نام خدا پر، وہ کبھی سیراب و کامیاب نہیں ہو سکتا. نہ سیراب ہوگا نہ سرفراز. خدا پر یقین ہو، خدا کے وعدوں پہ یقین ہو، محمد اور آل محمد پر یقین ہو. یہ ایک بات. اب دوسری بات جو اس مجلس سے متصل ہو جائے مزید، میں نے سرنامے کے طور پہ پڑھی آیت سورہ مبارکہ احقاف کی آیت کا ایک ٹکڑا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. یہ برابر سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، علماء، واعظین موقع موقع سے بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ چیز ہے بہت اہم، اور خاص طور سے اس دور میں جس میں ہر رشتے کی حرمت پامال ہو چکی ہے. کوئی رشتہ اپنی حرمت و قداست کے ساتھ محفوظ نہیں ہے. ماں باپ کا رشتہ، والدین اولاد کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، اور ہر رشتہ پامال ہو چکا ہے. یعنی یہ جو سینہ ہے ہمارا نا، یہ خون اور پیپ اور مواد سے بھرا ہوا ہے. وہ اتنے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس اپنے لوگوں کے، ایسے ایسے مکروہ مسائل، کلیجہ پھٹ جائے. سوچ نہیں سکتے آپ کہ یہ مسائل بھی ہیں. رشتوں کی بے حرمتی، ایسے دور میں ان چیزوں کی جتنی بھی تاکید کی جائے کم ہے، جتنا بھی اس پہ زور دیا جائے کم ہے. اور دو جانبہ عموماً ایصال ثواب کی مجلسوں میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کی عظمت بیان ہوتی ہے. وہ تو ہوتی ہے،
ماں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آج میں تو ایک جملے ذرا اس روایت سے ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں۔ ماں کی عظمت فطرت انسانی میں موجود ہے۔ ہر بچہ، بلکہ حیوانوں کا بچہ بھی اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، حیوانات کے بچے۔ انسان کے عموماً جو بات روایتی طرز سے ہٹ کے کہنا چاہتا ہوں، آج خواتین بھی سن رہی ہوں گی، حضرات بھی سن رہے ہیں، ماں اور باپ کی عظمت کا نقش کل کے قدرت نے لوح فطرت پر پہلے سے لکھ دیا ہے۔ ہر بچہ باپ کا احترام کرتا ہے، ہر بچہ ماں کا احترام کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فقرہ ایسا ارشاد فرمایا ہے جو بہت فکر انگیز ہے۔ فرما گئے ہیں کہ لوگوں سے کہ تم اپنا کردار ایسا بناؤ کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ اس دور میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ماں خود اب بحیثیت ماں اپنی عظمت کو برقرار رکھے ہوئے ہے یا نہیں؟ باپ بحیثیت باپ اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھے ہوئے ہے یا نہیں؟ صرف قصیدے نہ سنیے اور سنائیے کہ ماں عظیم ہے، ماں عظیم ہے، باپ عظیم ہے، باپ عظیم ہے۔ آپ جو باپ ہیں اور آپ جو ماں ہیں، آپ عظیم بن کے دکھائیں۔ یہ نہیں کہ اولاد کو تلقین ہو رہی ہے کہ میرا احترام کرو، آپ ایسے بنے کہ وہ مجبور ہوں آپ کے احترام پر۔ آپ کا احترام بحیثیت ماں، بحیثیت باپ، وہ لوح قلب پر اللہ نے کل کے قدرت سے لکھ دیا ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے آپ خود مدد کریں بچوں کی۔ آپ ایسے بنیں کہ وہ آپ کی عزت کو برقرار رکھیں۔ سخت ہو گئی بات، بہت سخت ہو گئی، ہاں بہت سخت ہو گئی۔ ماں عظیم ہے، کب عظیم ہے؟ جب وہ اپنی عظمت کو خود پامال نہ کر دے۔ باپ عظیم ہے، کب عظیم ہے؟ جب وہ اپنی عظمت کو خود پامال نہ کر دے۔ میں جو چاہوں کروں اور اپنی اولاد سے یہ طلب کروں کہ وہ ہمیشہ میرا احترام کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ایک ذرا سا آپ خطا کریں گے، وہ آپ کی اولاد کے دل اور دماغ پر بہت بڑا نشان بن جائے گا۔ آزما کے دیکھ لیجیے۔ کیا آزما کے دیکھیے گا؟ گناہ نہ کیجیے گا۔ کیسے آزمائیے گا؟ اچھائیاں کر کے آزمائیے۔ آپ اچھائی کریں گے، آپ کی عزت آپ کی اولاد کی نگاہ میں بڑھ جائے گی۔ اسی سے سمجھ لیجئے کہ اگر ہم برائی کریں گے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی۔ برائی کیجئے گا نہیں، ورنہ بہت بری پاداش ہے اس کی۔ ہر مسئلے میں، یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ حدیث میں، فقہ میں، شریعت میں، علم اخلاق میں، علم عرفان میں بے پناہ اس پر زور دیا گیا ہے۔ ہمیشہ یہی واز ہوتا ہے نا، ذاکر آتا ہے ماں کی چہلم کی مجلس ہے، ماں کی عظمت ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ وہ تو ہے، بشرطے کہ ماں خود بھی تو جنتی ہو۔ ماں نماز کی پابند ہو، ماں روزے کی پابند ہو، ماں اخلاق اسلامی کی پابند ہو، ماں اخلاق انسانی کی پابند ہو، ماں ایمان کے درجے پر محفوظ ہو، بلند سے بلندتر ایمان کا درجہ رکھتی ہو، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو ماں خود مستحق جنت نہ ہو، اس ماں کے نیچے بھی کیا اولاد کی جنت ہوگی؟ قدموں کے نیچے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس رخ سے سننے کی نہ امید رہی آپ کو، نہ لوگوں نے ضرورت محسوس کی، لیکن ضرورت ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھیے محمد۔
नारा ابھی آپ کو موقع ملے گا نعرہ لگانے کا، ابھی آپ کو موقع ملے گا نعرہ لگانے کا. یاد رکھیں گے یہ سب معروضات، یہ سب گزارشات، یہ سب تاکید. بے شک ماں کا مرتبہ عظیم ہے بحیثیت بشرطے کہ ماں ہونے کی تمام قدروں کو محفوظ رکھے. بے شک ماں باپ کا مرتبہ عظیم ہے بشرطے کہ باپ کے تمام اقدار کا محافظ ہو. اگر باپ نتنیاہو بن گیا تو باپ ڈونلڈ ٹرمپ بن گیا تو ماں کے لیے بھی بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں مگر وہ ہماری تہذیب کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قدریں ہیں. صرف قصیدہ سننا، صرف اچھے اچھے قطعات اور نظمیں، ماں یہ ہے، ماں وہ ہے، باپ یہ ہے، باپ وہ. آپ اچھے باپ بن کے دکھائیں، آپ اچھی ماں بن کے دکھائیں.